السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس میں ہم چھٹا سبق پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے عہد صدیقی اور تحفظ ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے اشرف الخلائق حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کی سنت کے مطابق اس سلسلہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دستور ابتدا سے چلا آ رہا ہے، ابتدائے افرینش سے چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز کا مبدا بھی لازم ہے اور منتہا بھی، چاہے وہ چیز مادی ہو یا روحانی۔ لہذا نبوت کے اس دستور کے مطابق، اسی وقت اللہ کے دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا آغاز کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ گویا ایک اللہ تعالیٰ کے قدرتی قانون کے تحت ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انقلاب آفرین بعثت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا کی تمام ظلمتیں چھٹ گئیں اور دنیا روشن ہو گئی، جس کی برکتوں کے اثرات آج 14ویں صدی کے بعد بھی محسوس کیے جا رہے ہیں اور قیامت تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ پھر حشر و نشر میں بھی اور میزان و حساب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جلوہ گر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد عظیم فتنوں نے سر اٹھایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، بلند حوصلہ اور حکمت عملی نے تمام فتنوں کو 1 سال سے کم عرصہ میں بھی کافور کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف جو سازش کی تھی وہ عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 5 افراد نے دعوے نبوت کیے، ان سب کے اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے اپنی تحقیقی کتاب اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیۃ فی القرائن الاول میں استاد جمیل مصری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ جو جتنے بھی دعوی نبوت کرنے والے تھے ان کے گہرے مراسم تھے۔ دوسری جانب حضرات صحابہ نے بھی اس کو گویا بانپ لیا تھا، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ سب نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ تاریخی جملہ کہہ کر صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور تاریخ کے رخ پھیر دینے والے اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور اللہ کے فضل سے صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ فراہم کیا جائے، نبوت کے دعوے داروں کو کافر قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جہاد فرض بتایا جائے۔ اس طرح یہ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہو گیا کہ ختم نبوت کا تحفظ ایک اہم ترین فریضہ ہے اور دعوے نبوت کرنے والا کافر ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر مدینہ سے 11 لشکران مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر میدان کے وقار زار میں کود پڑتے ہیں، یعنی میدان میں کود پڑتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال سے کم عرصہ میں، یعنی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اس سے کم عرصہ میں یا تو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، یا توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جاتی۔ اگر ابوبکر صدیق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نہ بنائے جاتے تو پھر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. یہ بحیقی کے اندر ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ہلاکت خیز حالات سے دوچار ہو گئے تھے، مگر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بصیرت افروز شخصیت کے ذریعے ہم پر احسان عظیم کیا کہ ہم لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، جو کچھ تھوڑا بہت رزق میسر آئے گا اس پر اکتفا کریں گے اور اس طرح موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے. مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانعین کے ساتھ قتال کا پختہ حوصلہ دیا. اور بڑے مورخ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی میں مسلمانوں کی گمراہیوں کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر فرماتے تھے کہ ارتداد ایک بار پھر زوردار سر اٹھایا ہے ارتداد نے، مگر افسوس کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابوبکر جیسا حوصلہ نہیں ہے. اس موضوع پر حضرت کی ایک مستقل کتاب ہے. واقعتاً حضرت نے بالکل درست کہا، جیسے فکری الغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، آج بھی ویسی ہی کیفیت ہے. تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر آج کوئی ابوبکر تو کیا ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اللہ ہی ہماری مدد اور حفاظت فرمائے. 20ویں صدی میں تحفظ ختم نبوت کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تحفظ ختم نبوت کی خاطر ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا. اور تحفظ ختم نبوت کے متعلق عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں جہاں شہید ہوئے، میں ان کے خون کا جواب دہ ہوں. وہ عشق رسالت میں مارے گئے. اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس ان میں جذبہ شہادت ان میں نے پھونکا ہے. اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدو کی تحریک کی وجہ سے ختم نبوت کے لیے امت میں ایک بیداری پیدا ہوئی، بیدار مغزی پیدا ہوئی، اور امت مسلمہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان کے اندر کود پڑی. جب کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس تحریک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک سے علیحدہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. تب بھی حضرت نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو لوگ ان کے خون سے دامن بچانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں میں حشر کے دن بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ ختم نبوت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 700 حفاظ کرام تحفظ ختم نبوت کی خاطر شہید کروائے تھے، اور غیر حافظوں کی تعداد تو اس سے تقریباً دگنی ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی دور حکومت میں جب بھی کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو مسلمان خلفاء اور عمراء نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، جن کی سینکڑوں مثالیں تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں. چند منکرین ختم نبوت کے بدترین انجام پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا 11 ہجری میں ریحلہ بن کعب معروف اسود العاصی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 11 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا. دوسرا نمبر پر دعویٰ کیا مسیلمہ بن کبیر حبیب الکذاب، اس نے بھی 11 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو قتل کیا گیا. اس طرح تیسرا دعویٰ تیسرے نمبر پر مختار بن ابو عابد ابن مسعود ثقفی نے 27 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا. اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا دعویٰ. حارث ابن سعید کذاب یہ 79 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں قتل ہوا. مغیرہ ابن سعید عجلی یہ 119 ہجری میں ہشام بن عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں قتل ہوا کے زمانے میں، دور خلافت میں قتل ہوا. بیان ابن سمعان یہ 126 ہجری میں ولید ابن یزید کے دور خلافت میں یہ قتل ہوا. اسحاق اخراس یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور حکومت میں قتل ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا.
سیس خراسانی 150 ہجری میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں قتل ہوا دور حکومت میں 150 ہجری میں. ابو عیسیٰ بن اسحاق یعقوب اصفہانی یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور خلافت میں یعنی قتل ہوا یہ بھی تقریباً 150 ہجری میں ہی. حکیم مقنع خراسانی اس نے خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں 163 ہجری میں اس نے خودکشی کی تھی. بابک بن عبداللہ خرمی یہ 223 ہجری میں خلیفہ معتصم باللہ کے دور حکومت میں قتل ہوا. علی بن محمد عبد الرحیم یہ 270 ہجری میں خلیفہ المعتمد علی اللہ اس کے دور خلافت میں قتل ہوا 270 میں. ابو سعد حسن بن سیرام یہ 301 ہجری میں خلیفہ معتضد باللہ کے ہاتھوں کے دور حکومت میں قتل ہوا. محمد بن علی شمغانی یہ 322 ہجری میں خلیفہ راضی باللہ کے دور حکومت میں قتل ہوا. یہ مشہور منکرین ختم نبوت اور مدعیان نبوت تھے، اور جب بھی کسی اسلامی دور میں انہوں نے سر اٹھایا ہمارے خلفاء اور عمراء نے ان کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، یا انہوں نے خود مجبوراً خودکشی کی یا توبہ کرنے پر آمادہ ہوئے. اس لیے اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی سے خلافت کے عدم قیام یا قیام کے بعد سقوط کی بھرپور کوشش کرتے رہے، مگر 1300 سال بعد بھی انہیں اس میں کچھ حد تک مسلمانوں کی اعتقادی کمزوری کی وجہ سے اور کتاب و سنت کے بعد سے بعد کی بنا پر، دوری کی بنا پر کامیابی بھی تو ملی، مگر انشاءاللہ ایک بار پھر خلافت قائم ہوگی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سقوط خلافت سے قبل اس کے ضعف کے زمانے ہی سے ایک بار پھر انکار ختم نبوت کے فتنے نے سر اٹھایا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں باب اللہ نے، پھر بہاء اللہ نے، اور اسی صدی کے اواخر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. بلکہ پچھلے 200 سال میں جتنے مدعیان نبوت اور کھڑے ہوئے یا اپنے آپ کو مہدی کہنے والے کھڑے ہوئے، وہ 1200 سال کے مقابلے میں دگرے ہیں. گویا دشمن کی ایک منظم سازش ہے کہ وہ ختم نبوت کا یعنی وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ قیامت تک اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. پھر منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد بالسیف کے بعد جہاد بالقلم بھی کیا گیا، جیسا کہ تاریخ کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ جب بھی اسلامی دور حکومت میں کسی نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو اس کو واصل جہنم کر دیا گیا. مگر جب استعماری طاقتیں عالم اسلام پر غالب آ گئی تو اس طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، تو علماء قلم و کاغذ لے کر میدان کارزار میں کود پڑے، اور الحمدللہ انہوں نے ختم نبوت کا بھرپور دفاع کیا. انگریز کے زمانہ میں عدالتوں اور کتابوں کے ذریعے صرف غلام احمد قادیانی ملعون کے رد میں ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 صفحات اردو میں تحریر کیے گئے. احتساب قادیانی کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 60 جلدوں پر مشتمل 300 اسم کے ساتھ اس علماء کے ساتھ 747 کتب و رسائل 34,662 صفحات کی طباعت کی ہے. اور محاسبہ قادیانیت کی 8 جلدوں کو شامل کیا جائے تو عالمی مجلس ختم نبوت نے ختم نبوت کے اس موضوع پر 40,000 سے بھی زیادہ صفحات کی تحریر کی. یہ ایک مجموعہ کے صفحات ہیں جس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسئلہ کتنا اہم ہے. تو تحفظ ختم نبوت کتنا مسئلہ اہم ہے، اس پر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے کر سکتے ہیں کہ 26 اگست 1932 کو جمعہ کا دن تھا. جامع مسجد الصادق بہاولپور میں آپ کو جمعہ کی نماز ادا فرمانا تھی. مسجد کے اندر بالکل یعنی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. قرب و جوار کے گلی کوچے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے. نماز کے بعد آپ اپنی تقریر کا آغاز کرنا تھا. آغاز کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں بواسیر کے غلبے میں نیم جاں تھا اور ساتھ ہی اپنی ملازمت کے سلسلے میں ڈابیل جانا تھا کہ اچانک شیخ جامعہ کا
مکتوب مجھے ملا جس میں باولپور آ کر مقدمہ میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، شاید یہی ذریعہ نجات بن جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا، اور آپ کے شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی آہ بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع سے بولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف میں عرض کیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا، حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی تھی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسا جلیل القدر محدث اور فقیہ ایسا کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ انور شاہ کشمیری صحابہ کی جماعت کے بچھڑے ہوئے فرد ہیں، ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی دینی غیرت کو دیکھ کر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔